الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الشمس 30واں پارہ، اس کی ابتدائی آیت نمبر 10 تک تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کا نام الشمس ہے، اور یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں جب ابتدا میں تھے تو ان دنوں میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، تو اسی لیے اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس دوران جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں، جہاں بھی نازل ہوئی، ان سب کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس کے بعد جو مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، ان تمام صورتوں کو جو وہاں پر نازل ہوئی مدنی زندگی کے اندر، تو انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورت بھی مکی صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اس دوران یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر ایک رکوع ہے، 15 آیتیں ہیں، اور 54 الفاظ ہیں، 246 حروف ہیں اس صورت کے اندر۔ اس صورت کا پہلی والی صورت کے ساتھ ربط مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ سورہ الشمس اور اس کے بعد والی سورہ اللیل، یہ دو صورتیں جو ہیں، ان دونوں میں جو پہلے والا مضمون تھا، پہلی والی صورت کے اندر جو مضمون گزرا کہ توحید، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا دوسرے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پھر اس کے بعد دوسرا مضمون جو ہے تزہید فی الدنیا، تزہید فی الدنیا، کہ انسانوں کو یہ کہا کہ دنیا کے اندر اتنی رغبت نہ رکھو، اس کو تم نے چھوڑ کے جانا ہے، اور آخرت وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ ہے، اس کے اندر رغبت پیدا کرو، ایسے اعمال کرو تاکہ تم آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کر لو۔ اس کے بعد اس جو صورت اگلی آنے والی ہے سورہ اللیل، اس کے اندر یہ دونوں مضمون ہوں گے، توحید بھی اور تزہید فی الدنیا بھی۔ سورہ الشمس جو ہے اس کے اندر توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ آخری جو صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر عقیدے کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے، اعمال جو ہیں یہاں پر کم ہیں، زیادہ تر عقیدے کی بات کو بیان کیا ہے۔ اس صورت کے اندر ایک تو یہ چیز بھی بیان کی گئی یعنی زکی اور طیب، نیک اور صالح، نیک اور صالح اور رذائل سے بھرے ہوئے عقائد کا رکھنے والا، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک انسان ہے، اس کا عقیدہ صاف ستھرا ہے اور اس کا دل بھی صاف ستھرا ہے، اور دوسرا عقائد اس کے خراب ہیں، دل بھی خراب ہے، عقیدہ بھی خراب ہے، عمل بھی خراب ہے،
دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ بلد میں اس سے پہلی لا اقسم بہذا البلد، اس میں رب العالمین نے 2 گھاٹیوں کا ذکر کیا، 2 گھاٹیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو 2 گھاٹیوں کا راستہ بتایا۔ تو اب وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 2 گھاٹیوں کا ذکر تھا۔ اب اس صورت کے اندر بھی 2 گھاٹیوں کا ذکر ہے۔ 2 گھاٹیاں وہاں میں نے بتایا تھا کہ خیر اور شر، 2 گھاٹیاں۔ اب اس کے اندر بھی 2 گھاٹیوں کا ذکر ہے، لیکن اس کا انداز جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ہے۔ اس میں انداز کیا لیا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے اندر اور باہر دونوں کو صاف کیا۔ دوسرا کیا ہے؟ وقد خاب من دساہا، اور خراب اور ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ جس کا اندر بھی خراب اور باہر بھی خراب، جس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو گویا اس میں تھا اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ۔ اس میں کیا ہے؟ تزکیۃ النفس اور تذلیل النفس کے نام سے یہ چیز آ گئی۔ اب اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے 7 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کتنی چیزوں کی ہے؟ 7 چیزوں کی قسم کھا کر پھر آگے رب العالمین نے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، انہی 2 گھاٹیوں کا ذکر کیا ہے، 2 گھاٹیوں کا ذکر کیا۔ پھر مفسرین نے ایک دوسری بات لکھی کہ جس طرح کہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کی رہنمائی کے لیے سورج کی ضرورت ہے، اسے دن کی روشنی کی ضرورت ہے، اسے رات کی تاریکی کی ضرورت ہے، اسے زمین کے ہمواری کی ضرورت ہے، ہموار زمین کی ضرورت ہے۔ تو جب جس طریقے سے اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے دنیا کی زندگی کے لیے، تو فرمایا اسی طرح اس کو روحانی زندگی کے لیے، اس کو روحانی زندگی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور خیر والی زندگی کے لیے آفتاب نبوت کی، اس کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جس طرح یہ ظاہری چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس کو نظام آفتاب نبوت والی زندگی کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا والشمس وضحاہا، اور قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کے دھوپ چڑھنے کی۔ والشمس، قسم کھائی رب العالمین کس کی؟ سورج کی۔ شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو۔ وضحاہا، اور اس کی روشنی کی، ضحا کہتے ہیں روشنی کو، روشنی کو، کہ اس کی روشنی کی قسم ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ طلوع کے وقت جب سورج نکلتا ہے اس کی روشنی کی قسم کھائی ہے، اور اس وقت روشنی کیا ہوتی ہے؟ صاف ہوتی ہے، تو اس کی قسم کھائی۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پورا دن ہے، کہ جب سورج نکل آتا ہے تو مغرب تک جو اس کی روشنی باقی، تو سارا دن اس سے مراد ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ دن جو چڑھتا ہے وہ مراد ہے، اور بعض نے فرمایا جب دن چڑھ کے خوب نمایاں ہو جائے سورج تو اس سے وہ مراد ہے۔ اسی سے صلاۃ ضحیٰ، چاش کی نماز، بڑی فضیلت ہے اس کی بھی، 4 رکعت اس کے پڑھے جاتے ہیں، 4 رکعت، 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھے جاتے ہیں۔ تو اب وہ جو ہے چاش کی نماز اس سے مراد ہے، کیا ہے؟ چاش کی نماز کی فضیلت۔ تو گویا جب سورج، مفسرین بھی فرمایا کہ جب سورج نکل کے آ جائے خوب چڑھ کر تو اس کی قسم رب العالمین نے کہی۔ تو فرمایا والشمس وضحاہا، سورج کی قسم ہے، اس کی جب اس کی سورج کی قسم اور اس کے دھوپ چڑھنے کی قسم ہے۔ پھر آگے فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم، چاند کی قسم اذا تلاہا، جب وہ سورج کے پیچھے آئے، تلاہا پیچھے آئے۔ اب پیچھے کب آتا ہے؟ تو فرمایا مفسرین نے کہ ہر مہینے کے نصف اول جو ہے، پہلا جو 15 دن ہوتے ہیں نصف، تو فرمایا یہ سورج کے پیچھے آتا، تو اس کی قسم کا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا چاند جو ہے سورج کے پیچھے آتا ہے، آگے سورج ہے تو پیچھے کیا ہے؟ چاند، تو اس کی قسم کا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب یہ چاند مکمل ہو جاتا ہے گولائی میں اور بالکل سورج کی مانند ہو جاتا ہے تو اس کی قسم کھائی، وہ 13، 14، 15، تو اس کی قسم کھائی رب العالمین نے۔ آگے فرمایا والنہار اذا جلاہا،
اور قسم ہے دن کی، اذا جلاہا جب اس کو روشن کر لے، یعنی جب وہ سورج کو روشن کر لے، دن کی قسم ہے، اور جب اس کو روشن کر دے یا تاریک زمین کو روشن کر دے، والنہار اور دن کی قسم اذا جلاہا جب اس کو روشن کر لے، اس کو روشن کر لے، واللیل اذا یغشاہا اور رات کی جب اس کو ڈھانک لے، اور رات کی قسم ہے جب وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے۔ پہلی والی میں فرمایا والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم اذا جلا جب اس کو روشن کرے، کون؟ سورج، سورج روشن کرتا ہے۔ تو دوسرے فرمایا واللیل رات کی قسم اذا یغشا، یغشا ڈھانپ لیتی ہے، تو کیا ہے؟ یغشاہا جب اس سورج کو ڈھانپ لے اور تاریکی خوب چھا جائے، اس اندھیرے کی قسم۔ تو فرمایا واللیل اذا یغشا والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم، والسماء آسمان کی قسم، وما بناہا اور جو جیسا کہ اس کو بنایا۔ اب یہاں پر وما بناہا اس کے دو معنی کیے مفسرین نے۔ ایک یہاں پر ما جو آتا ہے یہ مصدر اور موصولہ کے معنی میں اس میں آتا ہے، تو اس لیے یہاں پر شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کیا۔ شیخ ہند رحمۃ اللہ ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا کہ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم جیسا اس کو بنایا، یعنی جیسی اس کی ڈھال ہے، خوبصورتی ہے، چاند ہے اس کے اندر، ستارے اس کے اندر ہیں، اس کے اندر سورج ہے، اور اس کی ہمواری ہے، اور بالکل بغیر ستونوں کے اللہ رب العالمین نے اس کو قائم کیا ہے، اس کی قسم ہے وما بنا۔ اور دوسرا معنی اس کا کیا کہ ماں بمانے من کے ہے، من یعنی جس نے اس کو بنایا۔ فرمایا والسماء آسمان کی قسم، وما بناہا اور جس نے اس کو بنایا اس کی قسم۔ جس نے اس کو بنایا وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ کی قسم ہے۔ تو فرمایا آگے والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم، وما طحاہا جیسا کہ اس کو پھیلایا۔ اس میں بھی دو معنی ہیں، ماں بمانے یا مصدر کیا آتا ہے موصولہ، اور یا معنی کس کے آتا ہے؟ اس کا معنی آتا ہے من کے معنی میں آتا ہے۔ تو فرمایا والارض اور زمین کی قسم، وما طحاہا، وما طحاہا جیسا کہ اس کو پھیلایا، جیسا اس کو پھیلایا، یعنی زمین کو ہموار بنایا، اس کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا، کاش کے قابل بنایا، اس کے اندر خزانوں سے زمین کو بھر دیا، گیس اس کے اندر ہے، سونا اس کے اندر ہے، پانی اس کے اندر ہے، تیل اس کے اندر، یہ ساری چیزیں خزانوں سے اس کو بھر دیا، وما طحاہا جیسا۔ اور دوسرا معنی کیا والارض قسم زمین کی، وما طحاہا اور اس کی جس نے اس کو پھیلایا، سبحان اللہ، جس نے اس کو پھیلایا۔ دوسرا معنی ماں معنی کس کے لیا؟ من کے معنی میں، من یعنی جس نے اس کو پھیلایا۔ فرمایا ونفس وما سواہا، اور جان کی قسم، نفس کی قسم، کیا ہے؟ وما سواہا جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا، جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا۔ ونفس وما سواہا، اب اس کا معنی میں بھی مفسرین نے کہا قسم ہے اس کی، اس جان کی قسم کھائی کہ جس نے اس کو برابر بنایا، یعنی اس کے اعضاء کو، اس کے باڈی کے جتنے بھی پارٹس ہیں ان سب کو برابر بنایا، اور جہاں جہاں لگانا تھا وہاں پر اس نے لگا دیا، جیسا اس کو لگانا تھا، جہاں لگانا تھا اس کو وہاں لگایا، تو جیسا چاہا اس نے، جہاں ضرورت تھی وہاں کے مطابق اس کو برابر کر دیا۔ اور دوسرا ایک معنی کیا مفسرین نے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو فطرت کے اوپر سیدھا کر دیا، فطرت کے اوپر اس کو کیا کر دیا؟ سیدھا کر دیا، کہ جس طرح حدیث میں آتے ہیں نا کل مولود یولد علی فطرت، کہ ہر مولود، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی ہوں تو عیسائی بنا لیتے ہیں، مجوسی ہے تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت سے مراد یعنی اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا رب العالمین نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، انسان کو برابر کر دیا، تو پھر اس کے اندر الہام کیا، کسی چیز کو پھر سمجھایا اس کو، فجورہا و تقواہا، ڈٹائی کی اور بچ کر چلنے کی۔ شیخوں نے ترجمہ کیا اس کا فجورہا ڈٹائی،
اور دوسرے مفسرین نے فرمایا فجورہا یعنی اس کو الہام کر دیا کس چیز کو؟ بدکاری اور پرہیزگاری، دونوں چیزیں اس کے اندر پیدا کر دی، ڈال دی، اس کو سمجھا دی کہ یہ برائی ہے، یہ بدکاری ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ اچھائی ہے، جنت والا کام ہے، خیر والا کام ہے۔ گویا خیر اور شر دونوں چیزیں اس کو کیا کر دی؟ بتا دی، فالہما اس کو بتا دی۔ اور نفسن یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ تنوین لائے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نفسن یا تو یہ کثرت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ہر انسان کو، اور یا یہ نفس عظمت کے لیے ہے۔ تو نفس سے مراد پھر کیا ہو گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام، کہ اس کو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا کہ آدم علیہ السلام کے نفس کو برابر کیا، پھر اس کو بتا دیا خیر اور شر دونوں راستے بتا دیے، دونوں راستے ان کو بتا دیے۔ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بدکاری یا تقوی یہ لازم کر دیا کہ اس کے دل میں وہی میلان پیدا کر دیتا ہے جو انسان چاہتا ہے، یعنی انسان کے دل میں اس چیز کی رغبت پیدا کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، پھر اسی کی طرف چلتا ہے، اسی کی طرف چلتا ہے۔ اور ایک دوسرا معنی یہاں پر کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے سامنے خیر اور شر، اطاعت اور معصیت، ان کے راستوں کو کھول دیا تاکہ خیر اور اطاعت اختیار کرے اور شر و معصیت سے یہ کیا کر دے؟ پرہیز کر دے، کیا کرے؟ اپنے آپ کو بچا لے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد فرمایا نا قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکا۔ اب یہ جواب قسم آ گیا، یہ جواب قسم آ گیا کہ 7 قسمیں رب العالمین نے جو کھائیں، یہ سورج کی قسم ہے، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، پھر آسمان کی جو اس کو بنایا اس کی قسم کھائی، زمین اس کو پھیلانے کی قسم کھائی، نفس کی قسم کھائی جو اس کے اندر اعتدال جو پیدا کیا، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری چیزوں کی قسم، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، من زکاہا جس نے تزکیہ اختیار کر دیا، جس نے اپنی صفائی کی، وقد خواب من دساہا اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا، من دساہا خاک میں ملا دیا۔ اب زکاہا تزکیہ کرنا، تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے جس طرح پہلے بھی گزر چکا ہے کہ تزکیہ کہتے ہیں انسان کے باطن کا تزکیہ کرنا، باطن کو ٹھیک کرنا۔ باطن کو کس طرح ٹھیک کیا جاتا ہے؟ کہ عقائد ہی، عقیدے کے اعتبار سے اندر کو، دل کو ٹھیک کرے کہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہونا چاہیے، عقیدے کے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہو ایک، اور دوسرا باطن کو اخلاقی رذیلہ سے، برے اخلاق جو ہیں، برے اخلاق، گندے اخلاق، ان سے اپنے باطن کو صاف کر دے، اور پھر ظاہر کو صاف کر دے۔ ظاہر کو کس سے؟ نجاستوں سے، گندگیوں، برا جتنی بھی گندگیاں ہیں، ظاہری ہے اور معنوی گندگیاں ہیں جو دکھتی ہیں اس سے بھی، اور جو دکھتی نہیں ہے وہ ساری گندگیوں سے اپنے کپڑوں کو، جسم کو یہ صاف کر دے۔ پھر اس کے بعد مال کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ کیا ہے؟ صاف کر دے۔ اور پھر روزی جو ہے، روزی کو صاف کرے حرام سے اجتناب کرتے ہوئے، حرام خوراک سے بچ کر، اور پھر روزی طلب جو کرتا ہے، روزی کمانے کو کیا کر دے؟ حرام سے بچا دے۔ کس طریقے سے؟ رشوت نہ لے، چوری نہ کرے، فراڈ نہ کرے، غلط طریقے سے مال کو جمع نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو کیا کر دے؟ بچا دے۔ تو فرمایا اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس کو تزکیہ مل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے تزکیہ نصیب فرما دے، مجھے کیا ہے؟ پاک کر دے، تزکیہ کر دے میرا۔ تو جس طرح یہ حدیث میں دعائیں آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے اللہم اتی نفسی تقواہا، اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی دے، اور فرمایا انت ولیھا، تو ہی اس کا ولی ہے، وہ مولا، اس کا مولا بھی تو ہے، وخیر من زکاہ، سب سے بہترین تزکیہ کرنے والا یہ اللہ تو ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من العجز، یہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کمزوری سے، اور فرمایا والکسل، اور سستی سے، کسل سے بھی، اور فرمایا والحرم، اور بڑھاپا جا جاتا ہے، والجبن، اور بزدلی سے، والبخل، اور بخل سے،
وعذاب القبر، اور عذاب قبر سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور فرمایا اللہم آتی نفسی تقواها وزکاها، اے اللہ تو میرے نفس کو یعنی تقوی والی صفت عطا کر دے اور اس کا تزکیہ کر دے. اور فرمایا انت خیر من زکا، اے اللہ تو سب سے بہتر ہے جو تزکیہ کرتا ہے. اور پھر آگے فرمایا انت ولیھا و مولاھا، اے اللہ تو ہی اس کا ولی اور اس کا مولا ہے. اور فرمایا اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اے اللہ مجھے ایسا دل نہ عطا کر جس کے اندر خوف نہ ہو، جس کے اندر ڈر نہ ہو. اور فرمایا ومن نفس لا تشبع، کہ اللہ مجھے ایسا نفس نہیں چاہے جو یعنی بھرتا نہیں ہے، کھانا کھانے سے بھی، مال و دولت سے بھی، یعنی اس کے اندر ہرس پائی جاتی ہے، لالچ پائی جاتی ہے. اے اللہ مجھے ایسا نفس نہ عطا کر، اس سے مجھے بچا. اور فرمایا علم، اور ایسے علم سے لا ينفع، جو فائدہ نہیں دیتا. علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کمثل الحمار، جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جاتی ہیں. اے اللہ مجھے ایسے علم سے بھی پناہ عطا کر دے. قد افلح من زکاہا، اس کے بارے میں علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست جملہ لکھا ہے یہاں پر، تو انہی کی بات نقل کرتے ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ ساری قسمیں جو کھائیں، اب ان قسموں کی آپس میں مناسبت کیا ہے یہاں پر؟ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اپنی حکمت سے سورج کی دھوپ، چاند کی چاندنی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی کو ایک دوسرے کے مقابل پیدا کیا، تو فرمایا اور نفس انسان میں، انسان کے نفس کے اندر، جی کے اندر خیر اور شر کی مقابل کی قوتیں پیدا کی اور دونوں کو سمجھنے اور چلنے کی قدرت دی. پھر فرمایا اسی طرح مختلف متضاد اعمال پر مختلف ثمرات اور نتیجہ مرتب کرتا ہے. مرتب کرنا بھی اسی حکیم مطلق کا کام ہے کہ خیر کے بدلے میں جنت دے اور شر کے بدلے میں جہنم دے. تو جس طرح سورج ہے اس کے مقابلے میں چاند آ گیا، رات ہے، دن ہے، تو یہ ساری متضاد چیزیں مقابلے والی. تو اسی طرح خیر اور شر کو پیدا کیا. پھر خیر اور شر کے بعد جب انسان اس کے اوپر کرتا ہے عمل، تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہے؟ برائی کے بدلے میں اور خیر کے بدلے میں. تو فرمایا وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا ڈالا، یعنی جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا. دسا کا معنی ہوتا ہے مٹی میں ملا دینا. تو یہاں پر کیا ہے؟ ہلاکت میں ڈالنے کے معنی بھی آتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیا. ہلاکت میں ڈال دیا کہ نفس کو اس نے تقوی والی صفتوں سے دور کر دیا، اور اس نے دنیا کی جو شہوانی زندگی ہے، غیظ و غضب والی زندگی ہے، اس کے پیچھے پڑا اور اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو شریعت مطہرہ کے تابع نہ بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے یعنی تابع نہ کیا. حالانکہ اس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود تھیں، لیکن اس نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کا غلام بنایا، اور غلامی کے اندر اتنا گرا کہ یہ حیوانات سے بھی جا گرا. اللہ رب العالمین نے پھر اس کو کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر بن گیا. جانوروں سے بھی کیا ہے؟ بدتر بن گیا. کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس نے ہلاکت اور تباہی کی روشنی میں جا کودا، اور ہدایت والی روشنی کو اس نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. تو جب ہدایت والی روشنی کو چھوڑ دے گا تو ظاہر ہے پھر انجام کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اور خیر کے راستے کو کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شر والے راستے سے اللہ تعالیٰ ہم سے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی و صحبہ علیہ وسلم تسلیما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. عمل کی توفیق عطا فرما، قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ آمین.